بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فحدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني مالك بن الحارث عن عبد الرحمن بن يزيد قال كان الربيع يأتي القمة يوم الجمعة فإذا لم أكن ثم بعث إلي فجاء مرة ولست ثمه فلقيني القمة وقال لي ألم تر ما جاء به الربيع قال ألم تر أكثر ما يدعو الناس وما قل إجابتهم وذلك أن الله عز وجل لا يقبل إلا الناخلة من الدعاء. قلت وليس قد قال ذلك عبد الله قال وما قال قال عبد الله لا يسمع الله من مسمع ولا مراع ولا لعيب إلا داع يثبت به من قلبه. قال فذكر علقمة قال نعم. دعا کے سلسلے میں مختلف آداب بیان کر رہے ہیں. چنانچہ آج انہوں نے عنوان قائم کیا ہے باب الناخلۃ من الدعاء، یعنی وہ دعا جو خلوص دل سے مانگی جائے. دعا مانگنے والا اپنی پوری محتاجی اور اللہ تعالی کی طرف اپنا کامل احتیاج ظاہر کر رہا ہو اور ساتھ ہی ساتھ اس کے دل میں ذرہ برابر دکھلاوے یا شہرت کی کا کوئی جذبہ پایا نہ جاتا ہو. یہ نہیں کہ لوگ مجھے دیکھیں گے یہ سمجھیں گے بڑی اچھی دعا مانگتا ہے، بڑا جو ہے اللہ کے یہاں مقبول ہے. یہاں روایت لائے ہیں، یہ عبد الرحمن ابن یزید کہتے ہیں قال کان الربیع یاتی القمۃ یوم الجمعہ. یہ عبد الرحمن ابن یزید یہ بھی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں، ربیع بھی ہیں، علقمہ بھی ہیں. تو کہتے ہیں یہ حضرت ربیع ابن خثیم رحمت اللہ علیہ یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگردوں میں سے ہیں. اور لکھا ہے ان کے متعلق کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگردوں میں سب سے زیادہ زاہد عن الدنیا یہی تھے. اور ان کو دیکھ کر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے ان کو کہ لو رآک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لاحبک، اگر حضور پاک آپ کو دیکھتے تو آپ سے محبت کرتے. ان کے حالات گویا اتنے عمدہ تھے اور بہت زیادہ محتاط تھے. 20 سال تک کبھی دنیا کی کوئی بات اپنی زبان سے نہیں نکالی. اور ان کا معمول تھا صبح کو جب بیٹھتے تھے تو اپنے پاس قلم، دوات اور کاغذ رکھ لیتے تھے. جو بات زبان سے نکالتے اس کو لکھتے تھے
اور شام کو اپنا محاسبہ کرتے تھے کہ آج جتنی باتیں میں نے اپنی زبان سے نکالی ان میں کتنی ضروری اور کتنی غیر ضروری۔ انہی کے حالات میں لکھا ہے، کوئی ان سے سوال کرتا کیف اصبحت، تو جواب میں کہا کرتے تھے اصبحنا ضعفاء مذنبین ناکل ارزاقنا وننتظر آجالنا، کہ ہم نے صبح کی کمزور اور گنہگار ہونے کی حالت میں اللہ کا جو دیا ہوا رزق ہے وہ کھاتے ہیں اور اپنی موت کے منتظر ہیں۔ تو عبد الرحمن ابن یزید کہتے ہیں کہ حضرت ربیع ابن خثیم یاتی علقمۃ یوم الجمعہ تھے، یہ حضرت علقمہ کے پاس جمعہ کے دن تشریف لایا کرتے تھے۔ یہ بھی حضرت علقمہ بھی دونوں شاگرد ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود کے۔ فَإِذَا لَمْ أَكُنْ ثَمَّ بَعَثَ إِلَيَّ، کہا کہ حضرت علقمہ کی عادت یہ تھی، عبد الرحمن ابن یزید کہتے ہیں کہ جب یہ ربیع ان کے پاس تشریف لاتے تھے تو میں اگر وہاں موجود نہ ہوتا تو باقاعدہ مجھے بلواتے تھے آدمی بھیج کر کے کہ بھائی ربیع آئے ہیں آ جاؤ۔ فجاء مرۃ ولست ثم، کہ ایک مرتبہ حضرت ربیع تشریف لائے، میں وہاں تھا نہیں، اور ممکن ہے آدمی بھیجا اس وقت نہ پہنچ پائے۔ بعد میں جب ملاقات ہوئی فلقینی علقمۃ وقال لی الم تر ما جاء به الربیع، کہ بعد میں حضرت علقمہ کی مجھ سے جب ملاقات ہوئی تو مجھے کہنے لگے کہ بھئی آج ربیع نے جو باتیں کہیں تمہیں معلوم، یعنی انہوں نے آج عجیب بات کہی۔ قال الم تر اکثر ما يدعو الناس وما اقل اجابتهم، انہوں نے فرمایا، اب ان کی بات نقل کرتے ہیں ربیع کی، کہ لوگ بہت کثرت سے دعائیں کرتے ہیں لیکن دعا قبول بہت کم قبول ہوتی ہے، کیا بات ہے؟ وذالک ان اللہ عز وجل لا يقبل الا الناخلۃ من الدعاء، اس کی وجہ بتلاتے ہیں کہ بھئی اللہ تعالیٰ تو اسی دعا کو قبول کرتے ہیں جو خالص اللہ کے لیے اور خلوص دل سے کی گئی۔ قلت اولیس قد قال ذلک عبداللہ، تو اب یہ عبد الرحمن ابن یزید کہتے ہیں جب انہوں نے بطور تعجب کے ربیع کا یہ جملہ یہ باتیں میرے سامنے نقل کی، جس سے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ان کے علم میں یہ چیز ہے نہیں، تو میں نے ان کو یاد دلایا کہ حضرت عبداللہ نے یہ بات نہیں فرمائی، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو استاد ہیں ہمارے۔ قال وما قال، کا کیا کہا؟ قال عبداللہ لا يسمع اللہ من مسمین ولا مرائی، کہ اللہ تعالیٰ کوئی آدمی اگر لوگوں کو سنانے کے واسطے، شہرت کے واسطے یا دکھلانے کے واسطے کوئی دعا کرتا ہے، ولا لائب، یا غافل دل سے زبان سے دعا کر رہا ہے لیکن دل جو ہے کسی اور خیالات میں گم ہے، تو ایسے آدمی کی دعا اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتے۔ الا داعٍ دعا یثبت من قلبہ، ہاں جو آدمی سچے دل سے دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرتے ہیں۔ کہتے ہیں حضرت علقمہ کو یاد آ گیا کہ ہاں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات فرمائی تھی، تو کہا ٹھیک ہے۔ بہرحال یہاں تو دعا کا ایک ادب بتلایا جا رہا ہے، حدیث میں بھی ہے کہ لا يقبل الدعاء عن قلب اللہ، کہ جو غافل دل ہو اس کی دعا کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتے۔ اس لیے آدمی جس وقت دعا کر رہا ہو گویا پوری توجہ، انہماک اور عاجزی اور انکساری کے ساتھ اور پورے خلوص سے، اس میں کوئی دکھلاوا نہ ہو، شہرت کی کوئی تمنا نہ ہو، اس طرح اگر دعا کرے گا تو اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ باب لیازم الدعاء فإن اللہ لا مکرہ لہ، اب اس میں ایک اور ادب بتلانا چاہتے ہیں دعا کا، کہ دعا مانگنے والا جس وقت دعا مانگ رہا ہو پوری پختگی اور یقین کے ساتھ کہ اللہ یہ دے دے، بس اس طرح دعا مانگے، اس لیے کہ آدمی اللہ تبارک تعالیٰ سے جو توقع قائم کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسی کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں۔
حدیث پاک میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باری تعالیٰ کا ارشاد نقل کیا، حدیث قدسی جس کو کہتے ہیں، کانا عند ظن عبدی بی، کہ میں اپنے بندے کا میرے ساتھ جو گمان ہوتا ہے اس کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں۔ بندہ جیسا گمان رکھے گا کہ اللہ میری دعا قبول کرے گا تو قبول کرتا ہے، اور اگر بندے کے دل میں ہی دغدغہ ہے، تردد ہے، تو پھر جو ہے اس کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ گویا جیسا اللہ سے گمان قائم کیا جاتا ہے ویسا اس کے ساتھ معاملہ کیا جاتا ہے۔ تو دعا کے اندر بھی آدمی کو چاہیے کہ وہ پختہ عزم کے ساتھ اور پختگی کے ساتھ کوئی چیز اللہ تعالیٰ سے مانگے۔ جیسے انسانوں کا حال تو یہ ہوتا ہے آپ کہ بھئی میری یہ ضرورت ہے، آپ چاہیں تو پوری کر دیں، مناسب سمجھیں تو وہاں تو یہ ہوتا ہے کہ بعض مرتبہ اس آدمی کے اس کہنے کی وجہ سے سامنے والا اپنے اوپر ایک بوجھ سا محسوس کرتا ہے اور اس بوجھ کی وجہ سے اس کو پورا کر دیا کرتا ہے۔ تو گویا جبر ہے ایک طرح کا، اگرچہ کہنے میں کوئی جبر پایا نہیں گیا لیکن معنوی طور پر تو اللہ تبارک تعالیٰ سے جب بندہ مانگے گا تو وہاں تو کوئی جبر کا سوال نہیں، اللہ چاہیں گے تو ہی کوئی کہے گا اے باری تعالیٰ آپ چاہیں تو یوں کر دیجئے، تو اللہ چاہیں گے تو ہی کریں گے نا، وہاں تو کسی کا جبر چلتا نہیں ہے۔ اسی لیے جب دعا مانگے تو پختگی کے ساتھ مانگنی چاہیے، اللہ یوں کر دے بس۔ حدثنا محمد بن عبید اللہ قال حدثنا عبد العزیز بن ابی حازم عن العلاء عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا دعا احدکم فلا یقول ان شئت، کہ تم میں سے کوئی جب دعا کرے تو اپنی دعا میں یہ نہ کہے کہ باری تعالیٰ یہ کر دے اگر تو چاہے، ولیعظم المسألۃ ولیعظم الرغبۃ فإن اللہ لا یعظم شیء آتاہ، بلکہ جو بھی سوال اور جو بھی بات اللہ کے حضور پیش کر رہا ہے دعا کے طور پر پختگی کے ساتھ کہ اللہ ایسا کر دے، اور گویا اللہ تعالیٰ سے پوری توقع اور امید رکھے کہ اللہ تعالیٰ میری دعا قبول کریں گے۔ یہ اس لیے کہ بھئی آپ چاہیں تو کر دیجئے، کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کسی چیز کا دینا کوئی مشکل نہیں ہے، اس کے خزانے بھرے ہوئے ہیں، کوئی چیز اس کے لیے مشکل ہے نہیں، اور وہ چاہے گا تو ہی دے گا، اس پر کوئی جبر تو ہوتا نہیں، جیسا کہ ابھی دوسری روایت میں آ رہا ہے۔ حدثنا محمد بن سلام قال خبرنا اسماعیل بن علیہ عن عبد العزیز بن صہیب عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دعا احدکم فلیعظم فی الدعاء، کہ جب کوئی دعا کرے تو پختگی کے ساتھ اور پورے وثوق اور قوت کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے مانگے، ولا یقل اللہم ان شئت فاتنی، یوں نہ کہ اللہ تو چاہے تو یہ عطا فرما، بلکہ پختگی کے ساتھ کہ اللہ یہ مجھے دے دے۔ فإن اللہ لا مستکرہ لہ، کہ کوئی بھی اللہ پر جبر کرنے والا ہے۔ ابھی سامنے والا جو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس کے لیے کسی چیز کا دینا دشوار ہوتا ہے، کبھی اس لیے کہ وہ اس کو جبر محسوس کرتا ہے، نہ تو اللہ تعالیٰ کے لیے کسی چیز کا دینا دشوار ہے، نہ اللہ تعالیٰ پر کسی کا جبر اور زور چلتا ہے، اس لیے قوت کے ساتھ کہنے میں کوئی حرج کی بات نہیں، بلکہ اسی طرح کہنا چاہیے۔ باب رفع الایدی فی الدعاء، دعا میں ہاتھوں کو اٹھانا یہ بھی آداب میں سے ہے۔ آدمی اس طرح ہاتھ اٹھاوے، یہ سینے کے سامنے رہے اور ہاتھوں کا رخ آسمان کی طرف اور جو انگلیوں کے سیرے قبلے کی طرف رہے، ذرا سا دونوں ہاتھوں کے درمیان معمولی فاصلہ ہو، اس طرح۔ اب آج کل ایک عادت لوگوں کی پڑ گئی، یوں کرتے ہیں اچھے، یہ کوئی ادب نہیں ہے دعا کا، یہ بالکل دعا کے ادب کے خلاف ہے۔ کیوں بھائی کس سے منہ چھپا رہے ہیں آپ؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم کو یہ طریقہ بتلا دیا تو ہاتھ اسی طرح اٹھائے جائیں گے جو اس کا طریقہ ہے۔ یہ اس طرح جو چہرے کے اوپر ہاتھ دونوں رکھ لیے جاتے ہیں، ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ آج کل تو لوگ دعا نہیں مانتے، ہاتھ جوڑ نہیں کرتے، ہاتھ جوڑنے والے وہ ہاتھ جوڑتے ہیں، یوں کرتے ہیں تو کہا یوں کرتے ہیں، ہاتھ جوڑتے ہیں۔ یہ طریقہ جو ہے بالکل غلط ہے۔ باقاعدہ سنت طریقہ جو ہے ہاتھوں کو اٹھانے کا صحیح، اس کے مطابق ہاتھ اٹھانے چاہیے، چہرے کو ڈھانپنے کی کوئی ضرورت
نہیں. حدثنا ابراہیم بن المنذر قال حدثنا محمد بن فلیح قال اخبرني ابي عن ابي نعيم وهو وهب قال رايت ابن عمر وابن الزبير رضي الله تعالى عنهما يدعوان يديران بالراحتين على الوجه. یہ ابو نعیم کہتے ہیں کہ میں نے ان دونوں حضرات صحابہ کو، حضرت عبداللہ ابن عمر اور حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو دیکھا کہ وہ دعا کے وقت ہاتھ اٹھاتے ہیں اور جب دعا پوری ہو جاتی ہے تو ہاتھوں کو چہرے پر پھیر لیتے ہیں. یہ ہاتھوں کو چہرے پر پھیرنا یہ بھی جو ہے آداب میں سے ہے. یہ ہاتھ اٹھانے کے آداب میں سے ہے. ہاتھ اٹھانا کا ادب یہ ہے کہ جب دعا پوری ہو تو ان ہاتھوں کو چہرے کے اوپر پھیر دیا جائے. اب اگر آپ نے ہاتھ اٹھائے نہیں ہیں تو پھر یہ پھیرنے والا ادب رہتا نہیں ہے. بعضوں کی عادت ہوتی ہے ایسے ہی بیٹھے رہتے ہیں، کوئی دعا مانگی جائے تو ہاتھ ایسے نیچے رکھے ہوئے ہیں یا یوں رکھے ہوئے ہیں. ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے ہاتھ اٹھاتے ہوئے بھی ان کو جو ہے بوجھ محسوس ہو رہا ہے، بھاری معلوم ہو رہا ہے. اور پھر جب دعا پوری ہوتی تو اور بعض جو ہے ہاتھ ہی نہیں اٹھاتے اور دیر تک بیٹھے رہتے ہیں. اٹھنے کا وقت آتا ہے تو ہاتھ سر یہ چہرے پر کاہے کے پھیرا ہے آپ نے؟ ہاتھ اٹھائے تو تھے نہیں تھے. یہ تو اسی کا تتمہ ہے. ہاتھ جو اٹھائے جاتے ہیں اسی کا تتمہ یہ ہے کہ ان ہاتھوں کو چہرے پر پھیرا جائے. جب اٹھائے نہیں ہے تو پھر اس کا سوال نہیں پیدا ہوتا. حدثنا مسدد قال حدثنا ابو عوانة عن سماك بن حرب عن إكرمة عن عائشة رضي الله تعالى عنها زعم أنه سمعه منها أنها رأت النبي صلى الله عليه وسلم يدعو رافعا يديه يقول إنما أنا بشر فلا تعاقبني أيما رجل من المؤمنين آذيته أو شتمته فلا تعاقبني فيه. یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے. حضرت اکرمہ ان سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا کہ دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ رہے ہیں. بس یہاں تو یہ بتلانا مقصود ہے کہ دونوں ہاتھوں کو دعا میں اٹھانا یہ اس کے آداب میں سے ہے. اور کیا دعا مانگ رہے ہیں؟ انما انا بشر فلا تعاقبنی. اللہ میں تو ایک انسان ہوں، تیرے کسی بندے پر اگر مجھے غصہ آ گیا اور اس غصے میں نے اس کو کوئی سخت جملہ کہہ دیا یا اس کے لیے بد دعا یا جملہ میری زبان سے نکل گیا یا میں نے اس کو مار دیا تو اس چیز میرے اس عمل کو اس کے لیے رحمت بنا لے. اللہم انما انا بشر فایما مومن آذیتہ او شتمتہ او جلدتہ فجعلھا لہ صلاۃ وزکاۃ وقربۃ تقربہ بہا الی. کہ میں نے اگر کسی کو تکلیف پہنچائی، برا سخت جملہ کہا تو یا اس کو مار دیا تو میرے اس عمل کو اس کے حق میں جو ہے فجعلھا صلاۃ تو اپنی طرف سے رحمت بنا، صلاۃ زکاۃ گناہوں سے پاکیزگی کا ذریعہ بنا اور تیرے قرب کا ذریعہ بنا. گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پہنچنے والا یہ جو سلوک ہے اس کے حق میں اللہ کی رحمت بن جائے. باپ یا استاد ہوتے، باپ کو اپنی اولاد پر، استاد کو اپنے شاگردوں پر بڑی محبت اور شفقت ہوتی، لیکن ان اولاد اور شاگردوں کی طرف سے کبھی کوئی بات ایسی پیش آ جاتی ہے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی باپ کو یا استاد کو غصہ آ جاتا ہے اور اسی غصے میں کبھی جو ہے اس کے ساتھ ناروا سلوک کر دیتا ہے. باپ اس کو مار دیتا ہے، برا سخت جملہ کہہ دیتا ہے. پھر اسی پر استاد کو اور باپ کو یہ بھی ہوتا ہے، خیال بھی آتا ہے کہ میں نے کیوں کہہ دیا. تو اس کی تلافی کے لیے کبھی اس کو، بچہ ہے چھوٹا تو اس کو مٹھائی دے دی، پیسے دے دیے تاکہ وہ خوش ہو جائے، تلافی ہو جائے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنی امت کے ساتھ جو تعلق ہے وہ وہی ہے جو باپ کو اپنی اولاد کے ساتھ ہوا کرتا ہے. اس لیے آپ نے یہ دعا فرمائی. روایتوں میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ دو آدمی آئے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں اور انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی ایسا ناروا سلوک کیا جس سے آپ کو غصہ آ گیا. ایسی باتیں کی جس سے وہ کرنی نہیں کہ غصہ آیا. اسی غصے میں آپ نے ان کو سخت سست کہا اور ان کے لیے کچھ ذرا سخت جملے استعمال کیے. تو ان کے جانے کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول آپ نے ان کے لیے اس طرح کے جملے استعمال فرمائے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تمہیں معلوم نہیں، میں نے اپنے اللہ سے معاملہ کر رکھا ہے کہ اگر میں اللہ کے کسی بندے کو، کسی مومن کو ایسا کوئی سخت جملہ کہہ دوں
تو وہ جملہ اس کے لیے کیا بن جائے؟ رحمت بن جائے. میری یہ دعا ہے. یہاں پر اسی کو بتلاتے ہیں. یہاں تو اس لیے لائے ہیں کہ دونوں ہاتھوں کو اٹھانے کا تذکرہ ہے کہ انما انا بشر، اللہ میں ایک انسان ہوں، اور اس انسانیت کے ناطے کبھی کسی کے پر غصہ آ جاتا ہے، تو اگر میں اس کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ کر لوں فلا تو عاقبنی، تو مجھے اس پر میری گرفت نہ کیجیے، بلکہ ایما رجل من المؤمنین آذیتہ، ایمان والوں میں سے کسی کو اگر میں کوئی تکلیف پہنچا دوں، او شتمتہ یا کوئی سخت جملہ کہہ دوں، تو اس پر بھی تو میری گرفت مت کرنا. اور دوسری باتوں میں اس کو اس کے ہاتھ میں رحمت بنا دینا. حدثنا علی قال حدثنا سفیان قال حدثنا ابو الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قدمت طفيل بن عمرو الدوسي على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان دوسا قد عصت غابت فادعوا الله عليها، فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم القبلة ورفع يديه فظن الناس انه يدعو عليهم فقال اللهم اهد دوسا واعتدي. یہاں پر بھی جو عنوان قائم کیا تھا کہ ہاتھوں کو اٹھانا چاہیے دعا میں، اسی کو بتلانا ثابت کرنا چاہتے ہیں. یہ حضرت طفیل ابن عمرو دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. یہ قبیلہ دوس کے ہیں. یہ قبیلہ دوس یمن کا ایک قبیلہ ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں، تو یہ اسی قبیلے سے تعلق رکھتے تھے. ایک مرتبہ مکہ مکرمہ آئے، بڑے شاعر بھی تھے، اپنے قبیلے کے سرداروں میں شمار کیے جاتے تھے، بڑے ہوشیار اور زیرک سمجھے جاتے تھے. تو مکہ مکرمہ آئے کعبۃ اللہ کی زیارت کے لیے. تو جس زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو ایمان و اسلام کی دعوت دیتے تھے، تو وہ مکہ کے جو دشمن اور مخالفین تھے وہ ہر نئے آنے والے کو جو ہے حضور کے متعلق متنبہ کر دیا کرتے تھے کہ ان کی بات مت سننا. یہ بھی جب آئے مکہ مکرمہ تو مکہ کے لوگوں نے ان کے بھی کان بھر دیے کہ بھائی ہمارے یہاں ایک آدمی جو ہے اس طرح کا پیدا ہوا ہے، وہ جو ہے اس کی باتوں میں جادو کا سا اثر ہے، جو اس کی باتوں میں آ جاتا ہے مان لیتا ہے، اس کے نتیجے میں باپ بیٹے میں، میاں بیوی میں، بھائی بھائی میں آپس میں اختلافات اور عداوتیں پیدا ہو گئی. دیکھو تم سنبھل کر کے رہیے، ورنہ یہی جو جن مصیبتوں میں ہم جن آزمائشوں میں پھنسے ہوئے وہ سلسلہ تمہارے یہاں کہیں شروع نہ ہو جائے. تو حضرت طفیل فرماتے ہیں اتنا زیادہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق مجھ سے کہا کہ میں تو ڈر ہی گیا، اور میں نے اپنے دونوں کانوں میں روئی ٹھونس لی، کپڑا ٹھونس لیا کہ غیر اختیاری طور پر بھی، غیر ارادی طور پر بھی آپ کی کوئی بات میرے کان میں نہ پڑے. اس لیے ان کا نام مشہور ہو گیا ذل قطنتین. کہا اللہ تعالیٰ کو کچھ اور ہی منظور تھا. کہ ایک مرتبہ میں مطاف میں بیٹھا ہوا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے سامنے نیت باندھ کر کھڑے ہیں اور قرآن پاک پڑھ رہے ہیں نماز کے اندر. میں قریب میں تھا، باوجود کانوں میں کپڑا یا روئی ٹھونسے ہوئے ہونے کی بھی کچھ آواز میرے کان میں پڑی اور مجھے اچھا لگا. میں نے اپنے دل کو ملامت کی کہ اے طفیل، تیرے قبیلے والے تو تجھے بڑا ہوشیار کہتے ہیں، بڑا عقل مند اور سمجھدار کہتے ہیں، اور تو شاعر بھی ہے، تو کون سا کلام اچھا اور کون سا برا، کیا اس میں تمیز کرنے کی تیرے اندر صلاحیت نہیں ہے جو ان کی باتوں کو سن کے تو نے اپنے کان میں جو ہے وہ کپڑا یا روئی ٹھونس لی؟ اور اچھا ہوگا تو قبول کریں گے، نہیں اچھا ہوگا تو نہیں قبول کریں گے، ہمارے اللہ نے عقل دی ہے. بس کہا میں نے کانوں میں سے وہ روئی نکال دی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو پڑھتے تھے وہ سنا، مجھے بہت اچھا لگا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہو کر اپنے گھر تشریف لے کے جانے کا، میں پیچھے پیچھے گیا اور آپ کے گھر پر جا کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے سنایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ایسا تھا. میں تو کئی روز سے یہاں آیا ہوا ہوں، لیکن لوگوں نے مجھے آپ کے خلاف ایسا بدگمان کر دیا تھا، بھڑکا دیا تھا کہ میں اس طرح، لیکن آج اللہ کو کچھ اور منظور تھا، میرے کان میں آواز پڑی، مجھے اچھا لگا، آپ مجھے اپنی بات پیش کریں. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایمان کی دعوت پیش کی اور قرآن کا کچھ حصہ سنایا. روایتوں میں ہے کہ سورہ اخلاص اور سورہ معوذتین سنائی ان کو. وہ سننے کے بعد فوراً ایمان لے آئے.
انہوں نے درخواست کی کہ اللہ کے رسول میں اپنی قوم کو جا کر کے اس کی دعوت دوں گا، آپ میرے لیے دعا کر دیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے کوئی نشانی دے کہ جس نشانی کی وجہ سے لوگ یہ سمجھیں کہ میں جو دعوت ان کو پیش کر رہا ہوں درست ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرما دی۔ اب یہ گئے اپنے علاقے میں، جب پہنچے تو وہاں رات کا وقت تھا، بارش ہو رہی تھی، سخت اندھیرا تھا۔ جب ان کی آبادی قریب آئی تو قدرتی طور پر ان کی پیشانی کے بیچ میں جو ہے ایک دم روشنی نمودار ہوئی، اور پیشانی کا بیچ کا حصہ ایسا روشن کہ اس کی وجہ سے چراغ جلتا اور روشنی دیتا، اس طرح یہ روشنی دینے لگے۔ انہوں نے دیکھا تو ان کو یہ خیال آیا کہ بھئی جسم کے اس حصے میں اس طرح سفیدی اور روشنی نمودار ہوئی ہے، لوگ کہیں اس کو غلط جو ہے مطلب اس سے نہ لیں، لوگ یہ نہ سمجھیں دیکھو یہ بتوں کا انکار کرنے لگا تو اس کا چہرہ مسخ ہو گیا، مسلح ہو گیا، بگڑ گیا، سفیدی آ گئی، اس لیے اللہ تو اس کو دوسری جگہ منتقل کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس روشنی کو ان کے چابک میں منتقل کر دی، اور وہ چابک ایسا جیسے روشن چراغ کی طرح باقاعدہ وہ جب اپنے علاقے میں پہنچے قبیلے میں، لوگ آ کر دیکھتے تھے، اپنے ہاتھ میں لیتے تھے، روشنی اس میں سے برابر چھن کر کے ان کے ہاتھوں سے نکلتی تھی۔ انہوں نے دعوت دی اپنے والد صاحب کو، انہوں نے اور اپنی بیوی کو، ان دونوں نے اسلام قبول کیا، ایمان لے آئے۔ اس کے بعد اپنے قبیلے کو دعوت دی، بہت محنت کی لیکن کوئی ایمان لایا نہیں، دیر تک زمانے تک محنت کرتے رہے اور اس کے باوجود کسی نے ایمان قبول نہیں کیا، ایمان نہیں لایا، تو مایوس ہو کر پھر دوبارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ اس وقت کا قصہ ہے، قال یا رسول اللہ ان دوسا قد عصت وابت، کہ قبیلہ دوس نے نافرمانی کی اور انہوں نے انکار کیا ایمان لانے سے، اسلام قبول کرنے سے، فضل اللہ علیہ، آپ اس کے لیے بددعا کر دیجیے۔ راوی کہتے ہیں کہ فاستقبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم القبلۃ، ان کی اس درخواست پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلے کی طرف اپنا رخ انور کیا۔ یہ بھی ایک ادب ہے دعا کے آداب میں سے کہ قبلے کی طرف چہرہ ہو، اگر موقع ہو تو یہ اس کا بھی اہتمام کیا جائے۔ اور ورفع یدیہ، اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا۔ بس یہاں تو یہ بتلانا چاہتے ہیں، اب لوگ کیا سمجھے کہ انہوں نے یہ درخواست کی تو ضرور آپ اب بد دعا کریں گے قبیلہ دوس کے لیے۔ فظن الناس انہ یدعو علیہم، لوگ یہ سمجھے شاید اب بد دعا فرمائیں گے، تو آپ نے دعا کی اللہم اہد دوسا واہد بی، کہ اللہ قبیلہ دوس کو ہدایت دے اور ان کو یہاں پہنچا دے کہ وہ از خود ہمارے یہاں حاضر ہوں اور اپنے ایمان و اسلام کا اظہار کریں۔ اور پھر ان کو تاکید کی جاؤ دوبارہ اور دوبارہ محنت کرو، دعوت دو۔ چنانچہ اب کے گئے تو بہت سے لوگ قبیلے کے ایمان لائے، اور سن ہجری 7 میں جب خیبر فتح ہوا اس کے بعد یہ اپنے قبیلے کے 70 یا 80 گھرانوں کو، خاندانوں کو جو ایمان لا چکے تھے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ بہرحال یہاں تو وہ ہاتھوں کو اٹھانے کا تذکرہ تھا، اسی لیے اس کو بیان کیا ہے۔ سینہ اور ہاتھ کے بال نکال سکتے ہیں؟ ہاں اجازت ہے، نکالے جا سکتے۔ وضو درمیان کوئی باغ سکائی جواتی شو موجود ہے نہیں، اگر دھو لیا ہے اور وضو ختم ہونے سے پہلے وہ سوکھ گیا تو اس سے فرق نہیں پڑتا، وضو ہو جائے گا۔ اشراق અને ચાસ્તની નમાઝોનો સમય ક્યાંથી ક્યાં સુધી રહે છે? सूरज طلوع ہونے کے بعد، سورج کے طلوع ہونے کے بعد جو وقت مکروہ ختم ہوتا ہے وہاں سے لے کر زوال سے پہلے تک کا جو وقت ہے اس کو 2 حصوں میں تقسیم کر دو، یا طلوع آفتاب سے زوال تک کے 2 حصے کر دو۔ پہلا آدھا جو ہے یعنی پورے دن کا پاؤ حصہ وہ اشراق کا، اور اس کے بعد والا آدھا جو ہے وہ ચાષ્ટ کا۔ ઇન્ડિયામાં બંક પાસેથી હોમ લોન લેવું જાય છે। લોન بینک کی جو لون ہے وہ اس میں سود دینا پڑتا ہے، اور سود کا دینا اور لینا دونوں حرام ہے۔ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا و موکلہ، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے بخاری مسلم میں کہ سود کے دینے والے اور لینے والے دونوں پر اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی۔ میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا، اس لیے آپ ان کے لیے مغفرت کی دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اپنی رحمت و مغفرتوں سے ڈھانپ لیں۔ بعض لوگ وضو کرنے میں پاؤں کا نیچے کا حصہ دھوتے نہیں، کیا یہ صحیح ہے؟ پاؤں کے
ایک ذرا ایک بال کے برابر بھی خشک رہ جائے گا تو وضو درست نہیں ہوگا. جتنا حصہ پاؤں کا دھونا ضروری ہے یا ٹخنوں سے لے کر کے نیچے تک کا، وہ اس میں ذرا بھی کمی رہے تو وضو درست نہیں. کھانا کھاتے ہوئے دنیاوی باتیں کرنا منع ہے، کر سکتے ہیں، بالکل خاموش بیٹھ کے کھانے کو پسند نہیں کیا گیا، لیکن بقدر ضرورت. بیٹھ کر کپڑے پہننا سنت ہے تو کیا زمین پہ بیٹھ کر یا صوفہ کرسی پلنگ پہ بیٹھ کر کپڑے پہننے میں شمار کیا جا سکتا ہے. تو پائجامے کے متعلق ہے کہ وہ بیٹھ کر پہنا جائے. باقی تمام کپڑوں کے متعلق دیکھیں کوئی نظر سے نہیں گزرا. 3 انگلی سے کے کھڑے ہو کر پائجامہ پہننے میں گر جانے کا بھی اندیشہ رہتا ہے. 3 انگلی سے امامہ جو ہے وہ بھی لباس کا حصہ ہے. امامے کے متعلق ہے وہ کھڑے ہو کر باندھا جائے. اس لیے مطلق یہ کہنا کہ بیٹھ کر لباس پہننا یہ صحیح نہیں. 3 انگلی سے یا 5 انگلی سے کتنی انگلی سے کھانا سن. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 3 انگلی سے کھاتے تھے اور یہ گویا سنن زوائد میں سے ہے. اس لیے اگر کوئی آدمی 3 انگلی سے کھا سکتا ہے تو وہی طریقہ اختیار کرنا چاہیے، اسی کی عادت ڈالنی چاہیے. لیکن نہ کھائے تو وہ کوئی قابل ملامت نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انگوٹھا اور یہ انگشت شہادت اور بیچ والی ان 3 انگلیوں سے کھانا نوش فرماتے تھے. ایک لڑکی جس کا نام ہے مسیرہ بانو 4 مہینے کی، اسے کھینچ ہانپ کی شکایت ہے. دعا کی درخواست. کھینچ تو الگ بیماری ہے، ہانپ الگ بیماری ہے. اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے، آمین. اللہ ان کو شفا دے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتنے نام ملے، کون کون سے؟ تو یہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے نام ہیں. مستقل لوگوں نے اس پر کتابیں تصنیف کی ہیں، تو کوئی ایک نام نہیں ہے. ویسے آپ کے دادا نے آپ کا نام تجویز کیا تھا محمد. બાંધકામ કરતી કંપનીના શેર લીધા હતા, પરંતુ હવે કંપની કામ બદલાઈને વ્યાજુ લેવડ દેવડનું થઈ ગયું છે, તો તેવા શેરોનું શું કરવું? કિંમત પહેલા કરતાં ઘણી વધુ થઈ ગઈ છે, તો નફાનું શું કરવું? બહરહાલ یہ اب سودی لین دین پر آ گئی ہے تو ان شہروں کو آپ یہ کر دیجیے اور جو زائد آ جائے تو اس کا صدقہ کر دیں. ہم کو معلوم کرنا ہے کہ شہر بازار میں ٹریڈنگ کرنا حلال ہے یا حرام. ٹریڈنگ یعنی آج کی یہ مسئلے ذرا بہت پیچیدہ ہیں اور یہ شہر بازار کے طریقے بھی روزانہ بدلتے رہتے ہیں. اس لیے اس سلسلے میں وہیں دارالفتہ میں آ کر کے تحریری تفصیل بھیج کر کے معلوم کریں. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد كما تحب وترضى بعدد ما تحب وترضى. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى. اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. تیری مرضیات پر ہمیں زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری پوری حفاظت فرما. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں اور سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی تو ہمیں توفیق اور سعادت عطا فرما. اے اللہ تو ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما. مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما. پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما. قید و بند میں محبوسوں کو رہائی نصیب فرما. مقدمات میں محفوظوں کو بری فرما. جو جس مصیبت میں گرفتار ہے اے اللہ اس سے نجات عطا فرما. اے اللہ تیرے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بلائی تجھ سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما. جن شرور اور برائیوں سے پناہ چاہیے اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین.